اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله وقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون۔ کلام پاک کی ہر چیز، ہر حکم، ہر انسان کے لیے ذکر ہے۔ اس کا مخاطب تمام انسان ہے، تمام انسان ہے، بلا کسی فرق کے، بلا کسی مذہب و ملت کے فرق کے ساتھ سب مخاطب ہیں۔ لیکن قرآن پاک سے جڑ جانے والے انسان عقید توحید کے ساتھ جڑ کر اس پر قائم اور باقی رہنے والے انسان سے بھی خصوصی خطاب یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے سے ہے۔ ماں باقی ہر چیز خطاب ہر انسان سے، لیکن تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کا لفظ قل کے ساتھ سب سے پہلے خطاب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرماتے ہیں، بواسطے پیغمبر، بواسطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرنے کے بعد پھر اس کے بعد ان کے واسطے سے انسانوں تک ہے۔ اس لیے ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی بنیاد ہے عقید توحید میں اللہ تعالیٰ کی بلا کسی اور چیز کی شرکت کے خالص طور پر اللہ کو وحدہ لا شریک، وحدہ ایک عدد سے نہیں، ایک عدد سے نہیں، بلا عدد کے اللہ کو واحد جاننا۔ کیونکہ عدد سے ماننے پر، عدد سے پہلے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، زیرو۔ عدد کے بعد گنتی بنتی ہے۔ تو عقیدہ جو ہے اللہ تعالیٰ واحد ایک ہیں، عدد سے نہیں۔ اللہ واحد بلا عدد، عدد سے لینا دینا نہیں۔ اس عقیدے کے اوپر پھر اللہ کو پہچاننا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے۔ آج کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان، معرفت، شناخت، قرآن کا سب سے بڑا حصہ صرف اسی کے اوپر ہے۔ اسی شناخت اور پہچان کے اوپر قائم باقی رہنے کا نام شریعت اسلام ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ باقی رہنے کا ثبوت پیش کرنا ہے عملی زندگی میں جو احکام پیش کر دیے گئے ہیں، جو طریقہ بتا دیا گیا ہے، چاہے وہ طریقہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہو یا بندے کا بندوں کے ساتھ جڑ کر اللہ تک پہنچتا ہو۔ جو بندے کا اللہ کے ساتھ جڑتا ہے وہ حقوق اللہ کہلاتے ہیں۔ بندوں کے اوپر اللہ کے حقوق کیا ہیں، جیسے نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا وغیرہ۔ اور حقوق العباد، یہ دونوں چیزیں ایمان کے اوپر باقی رہنے کا حصہ ہے۔ بندے کا تعلق رابطہ بندوں سے، چاہے ایک بندے کا تعلق بحیثیت باپ بیٹے سے، بحیثیت شوہر بیوی سے، بحیثیت اقربا پروری خاندانی افراد سے، بحیثیت دوست و احباب سے، بحیثیت اجنبی افراد سے،
قرآن نے ہر چیز کی وضاحت کی ہے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوستوں کا ذکر کیا. تم جس سے دوستی کرتے ہو یہ بھی ایک چیز ہے، اس میں بھی ایمان ہے. تقوی کی بنیاد پر ہو، اس طریقے کے اوپر جو طریقہ بتایا گیا ہے، عقیدہ توحید کے اوپر قائم و باقی رہنے والا تمہارا دوست بنے. یہ دوستی وہاں بھی کام آئے گی، یہ اقربا پروری بھی وہاں پر کام آئے گی. الحقناہم ذریتہم بایمان، ان تمام کی ذریت، ان کی اولاد اور نسل کو بھی ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا اگر وہ ایمان کی کڑی میں اگر نکلتے ہیں کامیاب، عمل میں آگے پیچھے ہوتے کیوں نہ ہو. اقربا پروری میں جو شخص ہے خاندانی افراد میں جو ایمانی اعتبار سے بڑے درجے پر ہے اور اس کے متعلقین چھوٹے درجے پر ہیں، تو اس بڑے درجے والے کو اعزاز میں اور اضافہ کرتے ہوئے چھوٹے درجے والوں کو بھی اس بڑے درجے والے کے ساتھ کر دیے جائیں گے، جبکہ اس کے عمل کے اعتبار سے اس کا درجہ وہ نہیں ہے جو ان کا ہے. تو ہر چیز کے ساتھ تعلق. تو اس لیے قرآن نے کہہ دیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کی شناخت و پہچان بہت سارے ناموں سے ہے. اللہ وحدہ ہے، نام ایک ہی ہے. کائنات کے ہر چیز کے اوپر احاطہ کر کر اس کو باقی رکھنے، پیدا کرنے، اس کو چلنے چلانے، رد و بدل پیدا کرنے کا اختیار صرف اور صرف اسی رب العزت کو ہے. وہ جو کام ہے وہ نام ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں صفات. صفت مانے عادت، طریقہ. فلاں اچھی صفت کا ہے، یعنی فلاں اچھے اخلاق کا ہے، فلاں اچھے عادات کا ہے. وصف اور صفت ایک ہی لفظ ہے، کوئی فرق نہیں. وصف کو ہی صفت کہتے ہیں، وصف کو ہی صفت کہتے ہیں. عربی کے اندر ہے ہر ایسا لفظ جو واو سے شروع ہوتا ہے، اس کے واو کو ڈراپ کر کے آخر میں تے کا اضافہ کرتے ہیں. دونوں طریقے سے استعمال کرتے ہیں. جیسے واز بھی کہتے ہیں، عزتن بھی کہتے ہیں، وعدن بھی کہتے ہیں، عزتن بھی کہتے ہیں، وزنون بھی کہتے ہیں، زینتن بھی کہتے ہیں، وسعت بھی کہتے ہیں، سعت بھی کہتے ہیں. اس لیے وصفن بھی کہتے ہیں، صفت بھی کہتے ہیں. وصلن بھی بولتے ہیں، صلتن بھی بولتے ہیں. صلتن بھی وہی چیز ہے جو آخر میں تے ہے، وہ تے نہیں ہے، دراصل وہ ہے، شروع کا وہ ہے اس شکل میں. یہ سمجھنا ہے کہ تا آتی ہے وہ فیمینین کے لیے آتی ہے، غلط فہمی ہے. فیمینین کو ظاہر کرنے کے لیے بھی ایک تا لگتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. وہ عربک لینگویج کے طریقے ہیں، اس کے ایک اصول اور قاعدے استعمال ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اوصاف ہیں. اوصاف کو لفظ بدل کے بولیے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. صفات بولو، اوصاف بولو، ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے وصف کو پہچانو. یہ پہچاننے کا نام اللہ کو پہچاننا ہے. اللہ کے اس وصف کو پہچانیں گے، وہ غفور ہے، تواب ہے، تو پھر توبہ کریں گے نا. توبہ میں وہی ذکر کرنا ہے، تو توبہ قبول کرنے والا، تو بخشنے والا. تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں. وہی مراد ہے، وہ دنیا استجب لکم، پہلے تم دعا کرو، یعنی مجھے مانو، میرا اقرار کرو، پھر مطالبہ پیش کرو. میں قبول کرتا ہوں، استجب لکم، میں قبول کروں گا. میں جانتا ہوں ساری کیفیتیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. مطالبہ یہ ہے، یا سارے عمل بھی یہ اللہ کو ماننے کا، اقرار کا طریقہ ہے. وہ صرف رسم کی حد تک نہیں ہونا، عادت ہے، روٹین ورک ہے. اس سے اس کے اندر حقیقت کو داخل کرتے چلنا، یہ عمل میں وزن ہے. قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل من یرزقکم.
یہاں آج کی آیت کی ابتدا قل سے، لفظ ترجمہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے۔ تو عقیدہ توحید کے ساتھ اس میں عقیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین کرتے ہوئے ان دونوں چیزوں سے جڑ کر یہ ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ محمد رسول اللہ کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں۔ پھر پورے قرآن کا خلاصہ جو ایمان مفصل ہے وہ خلاصہ ہے پورے قرآن کا۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں۔ کیسا یقین رکھتا ہوں؟ تقریباً 5,500 آیتیں اسی عقیدے کی وضاحت پیش کرتے ہیں، اسی کے ضمن میں ساری چیزیں آتے ہیں۔ وہ ملائکتی، فرشتوں کے اوپر کیسے یقین رکھنا ہے، وہ کتبی، اس کی کتابوں کے اوپر کیسے یقین رکھنا ہے، وہ رسولی، اس کے تمام رسولوں کے اوپر کیسے کس طریقے سے یقین عقیدہ رکھنا ہے، یعنی فیت تمہارا ہونا کیسا چاہیے۔ والیوم الآخری، انہیں 5,500 آیتوں میں آخرت ایک چیز ہے جو ساری دنیا کے ختم ہونے کے بعد سے سب کو اٹھائیں گا، وہ ہمیشہ والی زندگی۔ والقدر خیری و شرری، ہر چیز کا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حقیقی طور پر کرنے پر سبب کے لحاظ سے تمہارے طرف اس کی نسبت ہے، تم نے اچھا کیا، تم نے برا کیا۔ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا یقین رکھنا۔ بس اتنے ہی مفہوم کی وضاحت ہے سارا کا سارا کلام پاک، اس سے ہٹ کر ایک چیز بھی نہیں ہے۔ دوسری بات، جتنے چیزیں تمہیں تاکید کی جا رہی ہیں اس میں سب سے پہلے مخاطب تمہارا رسول ہے، وہ خود پابند ہیں، وہ خود پابند ہیں۔ جگہ جگہ ایسی کئی آیات ملیں گے، جگہ جگہ کہہ دو ان سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ تمہارے کہنے کی بنیاد پر، تمہارے دباؤ ڈالنے کی بنیاد پر، تمہارے عرصہ حیات تنگ کر دینے کی بنیاد پر، دنیا کی زندگی حرام کر دینے کی بنیاد پر، کسی بھی طاقت کا، وہ طاقت مملکتی اعتبار سے ہو یا غنڈگی کے اعتبار سے ہو یا کسی بھی پیسے وغیرہ کے دباؤ کے لحاظ سے ہو، اگر میں تمہاری کر لیتا ہوں، ذرا بھی مائل ہوتا ہوں، مجھے بھی سب سے بڑا ڈر ہے عذاب یوم عظیم، اللہ کا عذاب عظیم جو آخرت میں ہوگا اس سے میں بھی بچ نہیں پاؤں گا۔ مکلف اور پابند دونوں ایک ہی بات ہے، اردو میں پابند، عربی میں مکلف۔ مکلف اور پابند سب سے پہلے تمہارے رسول ہیں۔ منشا خدا بندی کے ہر عمل میں پورے جانچ میں آپ اترے ہیں۔ وہ بھی بشر ہے نا، تم کو بھی ہم نے بشر بنایا۔ وہ عقیدے کی پختگی پیدا کرو، یہ عمل آسان ہوگا۔ میں یہ ٹھیک دکھنے والا اچھا عمل کرتا ہوں لہٰذا میں اس عقیدے پر قائم ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ عقیدے کے بعد عمل کا دار و مدار ہے۔ تو قل، یہ سوال کر لینا، یہ اتباع وضاحت کرنے کی ضرورت ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض کہنے والے مسلمان، کہلانے والے مسلمان جو کہیں گے مسلمان سے کہیں گے قل اللہ احد میں قل کو ہٹا کے پڑھیے واللہ احد، اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس سے وہ کام ہو گیا نا، اب قل کی کیا ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں۔ وہ قل کے پڑھنے میں پہلے اقرار و تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار بھی ہے۔ اب آگے بڑھیں گے آپ اسی قل کو، اس کلام پاک کی حقانیت کو سمجھ کر توفیق الہی جو ہوا ہے، اب یہ بات استفسار کا، دریافت کا آئے گا تمہارے پاس
اے سچے اچھے پختہ مومن جو کلام پاک کے سارے مقاصد معانی اور مطالب سے واقفیت رکھنے والے، تیرا رکھ لینا کافی نہیں ہے، تجھ پر ایک ذمہ داری ہے، تو کہتے چل، تو بتاتے چل، بحیثیت نیابت۔ تو وہ حدیث بھی سمجھ میں آئیں گی، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ حدیث سارے اہل علم تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہوتے ہیں۔ پھر یہ بھی وضاحت ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نورث شیئا، ہم کسی چیز کو بحیثیت وراثت کے ایک چیز بھی چھوڑ کر نہیں جاتے، ہم جو وراثت میں دے کے جاتے ہیں علم اور حکمت، علم خداوندی جو بتایا ہے اس کے وارث، یعنی ساری کی ساری چیزیں اس کے، اب تم ذمہ دار بنے ہو، ذمہ داری تم پر آئیں گی۔ تو پہلے مسلمان سے خطاب، اپنے عقیدے میں جہاں جھول ہے اس کو درست کر، پھر عقیدے میں پختگی کے بعد اس کا مشاہدہ مظاہرہ عملی طور پر اللہ کی مخلوق کے سامنے پیش کرنے کے وقت پر ساری دنیا، ساری قوتیں جو مخالف اسلام ہیں ہر طریقے سے دباؤ پہ آئیں گے، ڈالیں گے۔ اگر دباؤ قبول کریں گا، اخاف انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اس میں دباؤ میں آئے گا تو بھی عذاب عظیم سے بچ نہیں پائے گا۔ اب ترجمہ چلتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو فرمانے کے لیے فرمان، طریقہ تعلیم تربیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بواسطہ جبریل علیہ السلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے فرمایا؟ تو عربیوں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل عن اللہ، درمیان میں ایک واسطہ، بواسطہ جبریل اللہ نے بتایا، اس واسطے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے آپ کو فرمایا۔ یہ چیز آپ تک کہاں سے؟ واسطہ جبریل اللہ سے، درمیان میں ایک واسطہ۔ اس لیے احادیث کے جتنے چیزیں ہیں اس میں ان فلان 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 میں بھی طریقہ کیا رہا اس کی بھی، اخبرنا فلان حدثنا فلان نا فلان ہا فلان سمع عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قال لنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ثبوت کے ساتھ یہ بات پہنچی ہے۔ درمیان میں کسی کا ذاتی تعلق، عقل دخل کا تعلق نہیں ہے، درمیان میں ذرا بھی ان فلان میں کسی ایک شخصیت کے بارے میں تھوڑی وضاحت ہو نہیں پا رہی ہے تو اس کا نام ہے ضعیف حدیث، جو پبلک سمجھتی نہیں ہے، خواہ مخواہ لوگ الجھن میں ڈالتے ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث کو سمجھا ہی نہیں میں نے، حدیث کے معنی اور مطلب والی چیز کے بارے میں کسی کی لب کشائی کی ہمت نہیں، اس میں جرت کرنا ایمان سے خارج ہونا ہے۔ ان تمام سلوں سے جو چیز آپ تک پہنچ رہی ہے، پہنچانے والوں کی جانچ پڑتال کا نام ہے حدیث کا درجہ۔ اتنی وضاحت تو آپ تعلیم دے نہیں پاتے، ان کے دماغ میں یہ نہیں پاتے، آپ آسانی سے یہ کہہ دیتے یہ حدیث ضعیف ہے نا، ضعیف کا مطلب سمجھا ہی نہیں، یہ کہنے والا عقل کا ضعیف ہے۔ تو لہذا پبلک جس کو پوری طرح سمجھ نہیں پاتی اس کے سامنے ایسا ذکر نہیں کرے گا۔ وہ اہل علم کے لیے ایک اصطلاح ہے، وہ اہل علم کے لیے ایک اصطلاح ہے، پھر اس کے دائرے میں یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی ذات اللہ، اللہ کو پہچاننے کا طریقہ ان آنکھوں سے دیکھوں گا یہ مطلب نہیں، دل اور دماغ کی آنکھ سے دیکھنا ہے۔ اس دنیا میں
ان آنکھوں سے آخرت میں دیکھ پائے گا. ان آنکھوں سے آخرت میں دیکھ پائے گا. وہ بھی کیسا دیکھے گا؟ پوری طرح نہیں. 14ویں کا چاند جس کو بدر کہتے ہیں، کامل چاند، ہر کسی کو جیسا محسوس ہوتا ہے، کمزور بینائی والی کو بھی دکھائی دیتا ہے. تشبیہ دے کر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس طرح تم اس 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو، یہ اردو میں دیکھنے کا لفظ آتا ہے، یہ عربی کے لفظ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. جس کو تم پا رہے ہو، محسوس کر رہے ہو، اس کے وجود کے قائل ہو، بس اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. رویت باری تعالیٰ ایسی ہوں گی جیسا آپ کو سامنے سے ان آنکھوں کے ڈلے میں آپ کی پوری شخصیت سما جا رہی، ویسی کیفیت نہیں رہیں گی. وہ وہاں کی چیزیں یہاں کی نہیں. لہٰذا واقع معراج میں ذکر کرنے والے کرتے 20 مضامین کتابیں لکھی جاتی ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، مستقل موضوع بحث بنا کر چلتے رہتے ہیں. واقع معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ کی رؤیت ہوئی دیکھے ہیں. پھر دوسرے چند حدیثیں ذکر کرتے ہیں، اس دنیا کے اندر دیکھ نہیں سکتے، ساری الجھن میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. ان تمام چیزوں میں جو ذکر ہے کیا اس دنیا میں دیکھنے کا ہے؟ ساتوں آسمان کے پاس سدرۃ المنتہا، جو سارے فرشتوں کی حد ختم ہو رہی، اس کے آگے رف رف کے بعد جا کر عرش کے قریب تک کے پہنچنے کا بلا کسی انکار کے سب کو اقرار، وہاں رویت کا ہے. تو یہ عالم کہاں سے ہوا؟ اس عالم میں اگر ہوا ہے تو پھر شک و شبہ کیوں؟ اقرار و انکار کی جنگ کیوں؟ وہ اس دنیا کا عالم ہے، وہ چیز الگ ہے، یہ چیز الگ ہے. بیسوں سوالات اعتراضات ایسا ہوتے ہیں، وہ اعتراض کے اندر کچھ جواب ہوتا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا انسان. اب بھی سوچے اس کی وضاحت کرنا مقصد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کائنات کے جو مظاہرے ہیں، جو تمہارے خاطر اللہ نے جوڑ کر رکھ دیے ہیں، اس میں تم کو رکھ کر کے اعزاز عطا فرمائے ہیں، اس سے استفادہ کر رہے ہو، ہر لمحہ نعمت خداوندی میں غرق ہو، لیکن سوچنے کے لیے تیار نہیں ہو. کثرت مشاہدے سے سوچنے، غور و فکر کرنے کا سبق جو انسان فطری طور پر بھولتے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک سے اسی چیز کو یاد دلاتے ہیں، سبق پڑھاتے ہیں. اب جتنے چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی عقل سے، فکر سے غائب نہیں ہیں، لیکن تفکر، غور و فکر والی چیز کو غائب رکھا ہے، بس وہ یاد دلاتے ہیں. لہٰذا سوالیہ انداز میں آبجیکٹیو ٹائپ کے اوپر جواب دینا پڑے گا آپ کو، ہاں یا نہ، اس کے سوا جواب نہیں، ہاں یا نہ. قرآن میں بہت ساری آیتیں اس میں آبجیکٹیو ٹائپ کے ساتھ، آپ اس کا جواب صرف ہاں نکلے گا یا نہ نکلے گا. آپ کیا دیتے؟ دو. جواب نہ کا بنے گا ہی نہیں، بنے گا ہاں کا. پھر ہاں کا بننے کے بعد پھر نافرمانی کیوں؟ خوف خداوندی کیوں نہیں؟ من یرزقکم، سوال بتائے. انسان بڑے ڈینگے مارنے والے، تم کو، تجھ کو بلا کسی تخصیص کے ہر ایک سے سوال، رزق عطا کرتا کون ہے؟ یہ سوال کا جواب دے. رزق انسان کی ضرورت کو لاحق ہونے والی چیز کا نام عربی میں رزق کہتے ہیں، جس میں کھانے کی چیز بھی آئی، پینے کی چیز بھی آئی.
اردو والے رزق کا مطلب کھانا اور پینا، بس میری روٹی پر دال پڑ جائے بس کافی ہے، سکون ہو گیا، اس سے ہٹتے نہیں۔ ایک قلم میرے استعمال کی میرے لیے اہمیت کی چیز ہے، یہ بھی رزق ہے اللہ نے عطا کیا۔ وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے قرآن کی سب سے پہلی آیت شروع میں ابتدائی ہوتا وہ مما رزقناہم، جو بھی عطا دیا کر کے رکھا ہے ہم نے، تو رزق کا ترجمہ عطا، جو کچھ بھی ان کو دے رکھا ہے، عطا کر کے رکھا ہے، وہ صرف کرتے ہیں، خرچ کرتے رہتے ہیں حکم خداوندی کے بتائے ہوئے طور طریقے پر۔ ایمان کی مومن کی صفت، شان، طریقہ یہ بتایا، اسی کی تفصیل ہے قرآن۔ جو بالکل شرک والا مفہوم جو کئی چیزوں سے لے کے چلتے ہیں، بڑی پریشان زندگی چل رہی، شاید وہاں جا کے ایسا کر کے آیا تو وہاں میری زندگی میں سدھار آتا کرتے، ترقی آتا کرتے، جانے سے منع نہیں۔ جان جائیں گے وہ بھی سبب ہی ہے۔ مسبب کون ہے؟ اس کے ذریعے سے مسبب تک پہنچو۔ مت کھلا رہے پلا رہے دے رہے سب کچھ، فرمانبردار کو نافرمان کو سب کو، اس لیے حساب و کتاب لیں گے۔ صحیح فکر کے ساتھ جو نہیں کھایا وہ عذاب بن رہا، صحیح فکر کے ساتھ جو نہیں پیا وہ عذاب بن رہا، صحیح فکر اور طریقے کے ساتھ جو کمائی نہیں کیا وہ عذاب بن رہا، اس غلط فکر کے ساتھ جو بھاگ دوڑ کیا ہر قدم وہ گناہ بن رہا، اس صحیح ارادے کے ساتھ ہر قدم اب وہ نیکی بن رہی۔ تو اب دین کا مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ اپنے گھر سے جتنے قدم باوضو، بے وضو نہیں، مسجد میں آ کے وضو کرنے، اب وہاں سے اب شروع ہوئی عبادت، حوض سے آپ وضو کر کے نکل رہے ہیں تو اب وہ قدم آپ کی عبادت میں لکھا جائے گا۔ نماز کی اجازت سے باوضو، لیکن ہماری عادت وہ نہیں، وضو تو الگ بات ہے، نماز تو الگ بات ہے۔ صبح میں 8-10 بجے دیکھو مسجد کے سائے میں گھراں بھی رکھ کے کر کے برش لے کے میں یہاں آ کے لگڑوں گا، یہاں کھکاروں گا، یہ کروں گا، بڑی دیر سے آواز نکالوں گا، میں بول و براز سے پیشاب پائخانے سے یہاں فارغ ہوں گا۔ میں یہ خالی سوچ کی فکر ہے، وہ نہیں کرتا یہ کرتا، مجھ پہ تنقید اب نکالنا نہیں ہے۔ اتنا ہی کریں گا جتنی فکر ہے، اتنا ہی کریں گا جتنی سوچ ہے، اتنا ہی کریں گا جتنی سوچ ہے۔ آپ معترض اعتراض کریں ایسا کیوں کیا ہے، جواب پوچھنے کا، اس کا مائنڈ اتنی اہلیت رکھتا ہوں اتنا ہی کریں گا، اس کے آگے اس کو نہیں معلوم۔ جب معلوم ہو گئے تو پھر آبجیکٹ ہے نہیں، وہ عمل ہوتا بھی نہیں۔ اب آ جاتا اللہ کا حکم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، تدبیر کے ساتھ جس کی آپ اصلاح کر سکتے تو کیجیے۔ یہ حکم کیا، اس کے اندر بھی اتنی اہلیت ہے، تو بولا تو کون بولنے والا، اس کے اندر بھی اتنی اہلیت ہے، تو سمجھ میں آ جائے گا جتنے جھگڑے، نفرت، چیخا پکارا سب ہے، فہم کی کمی ہے، فہم پورا ہو گیا تو آبجیکشن ختم۔ اس کو ایک سے زائد مرتبہ میں نے اپنے طور پر کہا ہے، ایک گھڑے میں آدھا گھڑا پانی لے کر جائیے تو 42 آدھا گھڑا ہوئی اس کی، لے کے چلتے چلو، پانی ہلتے رہے گا، آواز بڑھتے رہے گی، پانی ذرا اور اضافہ کیجئے، پانی ہلتے رہے گا، آواز اتنی نہیں آئے گی، کم ہوں گی، پانی پوری طرح فل کیجئے، خالی مت رکھیے، اٹھا کے لے جائیے، ذری آواز نہیں آئیں گی۔ یہ مادی دنیا سے عقل والی فکر والی چیز کو سمجھنا ہے، تو علم فکر فہم ہونے کے بعد آبجیکشن بالکل ختم۔ تو جتنے جھگڑے ہیں غلط فہمی کا نتیجہ ہے، اس کی نوعیتیں الگ الگ ہیں۔ جیسے کامل فی المعرفت باللہ، اہل عرفان میں آبجیکشن نہیں ہے ان کے پاس، اور علم کی منزلوں میں جو مختلف ہیں،
آبجیکشن پر آبجیکشن، حملوں پر حملے، مسئلوں پر مسئلے، پھر ایک دعوے پر دعوے. اللہ نے فرمایا یحسبون انہم یحسنون صنعا، ہر ایک کا دعویٰ بھی ہے. یہ سمجھ رہے ہیں، یقین رکھ رہے جو کچھ کر رہے بالکل سب سے اچھا میں کر رہا ہوں، ہم کر رہے ہم کر رہے ہم کر رہے. کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر ٹیم، ہر فرقہ، ہر پارٹی بڑے مست اور خوش ہے. مطمئن رہو اسی میں. آسان طریقہ ہے، طلب حق کی رکھیں، قدرت راستے فراہم کرے گی، اس کا وعدہ ہے. بندے کی طلب پہلے تو عطا بعد میں، دعا پہلے تو قبولیت بعد میں، عبادت اطاعت پہلے، لئن شکرتم لازیدنکم بعد میں. یعنی لینے کی اہلیت کے اس کے پوری طرح رجوع ہو جاؤ صحیح طریقے سے تو پھر عطا کرنے کا وعدہ ہے. غلط طریقے سے طلب کے لیے تو عطا کرنے والا وہی ہے، پجاری کو عطا کرنے والا وہی ہے، غلط طریقے سے طلب کرنے والا وہی ہے، چور کو چوری میں کامیابی دلانے والا وہی ہے، قاتل کو قتل کے عمل میں کامیابی دلانے والا وہی ہے. والخذ خیری والشر من اللہ تعالی. آبجیکشن ہے تو پھر عقید توحید کے اندر غلطی ہے. وما اصابکم من سیئۃ فمن نفسک، جتنے برے کام تم کر رہے ہو تمہاری طرف سے، اللہ کی طرف سے نہیں، کرنے والا وہی ہے، کسب اس نے کیا ہے. حضرت موسیٰ نے فرما دیا، جب حقیقت سننے کے بعد فرما دیے، پارے 9 میں وضاحت ہے ان ہی الا فتنتکم، یہ سب آپ کی کارستانی ہے نا رب. فوراً بولے مجھے معاف کیجئے، میرے بھائی کو معاف کیجئے، بڑی گستاخانہ جملہ کہہ دیا میں نے. بشرے کی پرستش جو آج بات آگے بڑھ رہی کہ فلاں کی جائے بولو تم وغیرہ وغیرہ، آج کا مسئلہ نہیں ہے. غیر معمولی کارنامے ہو کر بتایا. پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا ٹھیک ہے ایسا ہو گیا، آپ فرما رہے ہیں، مجھے وضاحت کر دے رہے ہیں. مقام طور کے پاس سے تمہاری قوم تمہارے غیاب کے اندر 30 دن کا وعدہ کر کے نکلے، 40 دن کے بعد آئے. 30 دن کے اندر ہلکی سی لغزش ہوئی. 30 روزے رکھو بولے رکھنا تھا، پھر حکم کا انتظار کیے بغیر میں دھو لیتا ہوں، نہا لیتا ہوں، منہ کو صاف کر لیتا ہوں، اپنے عمل میں آگے کرنے لگے. اللہ نے فرمایا یہ کہاں سے لے؟ اطاعت اہلیت کے اندر پوری اطاعت ہونا ہے. ذرا سا کیوں کرے؟ اور 10 روزے رکھیے، 40 روزے کی تکمیل کرے. یہ 10 دن کے اندر پورا کھیل بدل گیا. اللہ تعالیٰ سنائے سورہ طٰہٰ کے اندر اس کی وضاحت تفصیل کے ساتھ ہے. ماں اجلک یا موسیٰ، اتنا جلدی کہیں کو کریے تم، فلاں 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 فلاں. سب سننے کے بعد قوم ایسا ہو گئی، ایسا کیا ایسا کر رہی ہے فلاں فلاں. تو یہ پورے واقعے میں پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر اس میں روح زیور سے بنے ہوئے پتلے کے اندر ایک غیر معمولی چمتکار بتانے والا معاملہ، یہ پیدا کس نے کیا ہے رب؟ اللہ نے فرمایا میں نے کیا. بندوں نے ادھر چاہا، یعنی طلب ادھر کی ہوئی، ضلالت کی، گمراہی کی، میں ان کو دے دیا. تو دینے والا وہی. قصور تمہارا طالب کا قصور ہے، طریقے طلب کا. طلب صحیح رکھو، صحیح دینے والا. طلب غلط رکھیں گے، دینا تو ان کا کام ہے. کرنے والی ہر چیز کو، کوئی بھی پتا بھی ان کے بغیر ہلتا نہیں، درخت سے پتا بھی ان کے حکم کے بغیر گرتا بھی نہیں. یہ سب وضاحت ہے. تو کہتے ہیں نا میں یرزقکم، تم کو رزق کون دیتا ہے؟ آسمان سے.
ہر چیز کا تعلق پانی سے رکھا۔ سورہ رات کے اندر وضاحت ہے، پانی ایک، آسمان ایک، برسنے والا پانی ایک، زمین ایک، اس سے چیزیں اگانے والا ایک، کسی چیز میں کڑوا پن، کسی میں کسالا پن، کسی میں پھیکا پن، کسی میں مٹھاس، پھر مٹھاس کے اندر درجے، کڑواہٹ کے اندر درجے الگ۔ نیم کا جھاڑ کڑوا، نیم کا پتا، اور ایک جھاڑ شریتا نام سے کڑوا، شریتا۔ شمبری ایک درخت ہے، چھوٹا سا پودا، برسات میں پھیلتے ہیں، انتہائی کڑوا۔ خون کو صاف کرنے کے لیے طب یونانی میں انہی چیزوں سے علاج معالجہ ہوتا ہے، الگ الگ سے ساتھ بھی، پھر کڑواہٹ میں بھی، تینوں کی خاصیت الگ الگ۔ شریتا میں جو کڑواہٹ ہے بازار میں مارکیٹ میں ملتا ہے، جو طب یونانی دواؤں کے قائل ہیں، حکیموں کے مشورے میں جاتے ہیں تو سب پتا بھی ملتا ہے، سب ملتا ہے، اس کے مقام اڈے سب ملتے ہیں۔ ڈائریکٹ پتا لو کر لو، اتنی گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں۔ صفرائی چیز زیادہ بگاڑ کر رہی تو انہیں دو چار پتے دیتا، کر لو تو پی لو، پھر تھوڑا فوراً آسان، تھوڑی سی قے ہوتی ہے، پورا صفرا نکل کے آتا ہے، پھر اس کے بعد یہ کر لو، پھر کئی دنوں تک ایک راحت بھی ملتی ہے۔ نہیں ایلوپیتھی میں جانے والی جائیے، اب اطباء بھی ایلوپیتھی کی مشق کرنے لگ گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وغیرہ۔ آسمان اور زمین کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ رزق کی ہر چیز فراہم کیا۔ اب تم جن جن چیزوں سے جڑے انہیں ایسا کرتا، انہیں ایسا کرتا، چاہے کتے کی شکل ہو، بت کی شکل ہو، مٹی کے ڈھیر کی شکل ہو، یا تصویر کی شکل ہو، یا تمہارے عقیدے کے اندر بٹائی ہوئی چیز کی شکل ہو، چلو ان میں سے ایک ایک کو پکڑو۔ کیا یہ چیز کی طاقت کسی میں ہے؟ اگر ہے تو پانی کا مسئلہ حل کرو نا، اگر ہے تو یہ گرمی کا مسئلہ اعتدال پہ لاؤ نا۔ ہندوستان کے طول و عرض میں پکار رہے ہیں، زمین کے اندر بھی ڈھونڈے تو پانی نظر نہیں آ رہا، کم ہو گیا، سطح میں نیچے ہوتا۔ اللہ نے وارننگ دے، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، جس کو اردو میں غار بولتے ہیں، ان اصبح ماؤکم غورا وَيَأْتِيكُم مِّن مَّاءٍ مَّعِينٍ، معین پینے کے لائق پانی، وہاں ترجمہ ہے گا میٹھا پانی، کھارا نہیں، میٹھا پانی۔ میٹھے کا مطلب قابل استعمال، پانی اسی کو بولتے ہیں جس میں نہ مزہ ہوتا ہے، پانی کی تعریف یہ ہے، اس کا رنگ نہیں، اس میں بو نہیں، اس میں مزہ نہیں، یہ تین چیزیں جس میں نہیں ہو اسی کا نام پانی ہے۔ پانی کا مزہ کیا ہے؟ مزہ نہیں چیز کا نام یہ ہے۔ تو جب کھار آ گئی اس میں تو کھارا پانی بولتے، اس کے مقابلے میں میٹھا پانی کہنے لگے، تھوڑی مٹھاس رہتی ہے اس کے اندر۔ اس لیے شریعت کے اندر طریقہ بتا دیا، وضو کے قابل پانی جو ہے، یہ تین جو چیزیں رنگ، بو، مزہ، اگر دو چیزیں نمایاں دکھ رہے ہیں تو اس سے وضو نہیں کرنا، غسل نہیں کرنا، ہونے والا نہیں۔ اگر ایک چیز کا فرق آیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، خالی رنگ بدلا ہوا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف بو بدلی ہوئی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف ذرا سا بدلا ہوا ہے، ماں باقی ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکی کے مسئلے میں اگر ان میں سے کوئی دو چیزیں نمایاں دکھ رہی ہیں، رنگ بھی بدلا ہوا ہے، بو بھی ٹھیک نہیں ہے، وضو کرنا جائز نہیں، غسل کرنا جائز نہیں۔ جب اوپر والے استعمال کے لیے درست نہیں تو پیٹ کے استعمال کے لیے بھی بدرجہ اولا درست نہیں۔ تو آسمان سے کون نازل کرتا ہے؟ سورہ رات میں وضاحت ہے، پانی ایک، ہر چیز کے اندر رنگ الگ، خاصیت الگ، شکلیں الگ، مزہ الگ، اور ہر چیز کی افادیت تمہارے ساتھ
ما خلقت ھذا باطلا، کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی. کون کرتا ہے؟ جواب کیا دیں گے آپ؟ اور ایک سوال جواب سے پہلے، امن یملک السمع، کون ہے جو تمہاری سماعت بصارت کا مالک ہے؟ یہ پیدا کس نے کیا، دیا کس نے؟ کیا ان تمام میں سے کسی کے اندر طاقت ہے؟ اسی طرح مردہ چیز سے زندہ کو نکال دیتے ہیں. تحقیق تفصیل بڑی طویل صفوں پہ جائے گی، اور مختصر ایک مادہ منویہ جسے انسان کو پیدا کر رہی. روح تو 90 دن کے بعد سے 100 دن کے بعد اس کے اندر ماں کے پیٹ میں روح منتقل کی جاتی ہے. جب ماں بے چینی محسوس کر کے خے کرنے لگتی ہے، متلی کا اظہار کرنے لگتی ہے، فلاں فلاں، جب پتہ چلتا ہے. جب تک تبھی روح نہیں ہے، اس میں بے جان ہے. جان جس میں منتقل کرنے والا کون ہے؟ یہ طاقت ہے کسی میں؟ پھر وہ معبود کیسے؟ پھر اس کی پوجا کیسے؟ پھر اس کے پر اس عقیدے سے سر ٹیکنا کیسے؟ اس عقیدے سے نظر و نیاز اس کے پر چڑھانا کیسے؟ میں اس عقیدے کا ایک لفظ بڑھایا ہوں. فکر کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں، جب فکر صحیح ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، اس کی تقریر نہیں کرتا اس وقت. تو زندے کو نکال لینا مردے سے، 20 چیزیں بے جان دکھتے ہیں آپ کو، جلدی سمجھ میں آنے کے لیے ایک انڈا دے دیتے ہیں آپ کو، اس انڈے میں ایک جاندار چیز پیدا کر کے نکال رہے ہیں. اور جتنے انسان پیدا ہو وہ بھی انڈے چھائیں، اس میں جان ڈال رہے ہیں. شکلیں طریقے الگ الگ ہیں. تو پھر مردے سے زندہ نکالتے کون ہیں؟ یہ 3 سوالات. جواب کیا ہے؟ 2. ہر انسان سے خطاب ہے. پھر وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اس سارے کے سارے معاملات کے اندر تدبیر، وہ دانے کو زمین کے اندر آپ سے ڈال کے چھوڑتے ہیں، پانی کو اندر پہنچا کر، دانے کو پھاڑ کر، پھر اس پر نکالنا کرنا، پھر اس میں ساری تبدیلی کرنا. کسی کی طاقت میں تو کرو. یہ کرنے والا کون ہے؟ یہ 4 سوالات. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یقولون اللہ، سین لگاتے ہیں ول اور شل کے معنی کے لیے. سَيَقُولُونَ اللہ، سب کے سب یہی جواب دیں گے. اس کے سوا جواب بنے گا اس میں. اللہ، انہیں لفظ بدلا، دیوڑو، ایشور، گاڈ، ایل، انہیں، اوپر والا، الفاظ بدلو، زبان بدلو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے سوا یہ طاقت کسی میں نہیں. یہ سرسری نظرے میں ہر کسی کو یہ توجہ ادھر دلائے، توجہ کرو، بات سمجھ میں آنے والی ہے. اس کو بڑی تعلیم تربیت کی ضرورت بھی نہیں، بڑی تعلیم تربیت کی ضرورت بھی نہیں. یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے. تو پھر کیوں نہیں سمجھتے؟ افلا تتقون، پھر اس کا ڈر کہیں کو نہیں پیدا کرتے. اسی کی طرف رجوع ہوتے کیوں نہیں؟ اس میں غور کرو 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 کرو. کرتے ہوئے منزل پہ جانے کے بعد خالی ترجمے کے بعد بولنے سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اس نظام کے اوپر اپنے عقل فکر سے چلتے جاؤ، غور کرو 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 کرو، ایسا ہوا ایسا ہوا، ہر ایک استطاعت سے. اس کے بعد رکو تو تمہارے زمین سے نکلے گی بات. اللہ فرمائے فَذَلِكُمْ، اسی چیز کا نام ہے وہ کرنے والا جو ہے نا، اللہ. اب اللہ کیسا پہچان؟ وہ اللہ تمہارا رب ہے، تم کو بھی ایسے رکھا ہے، سب کر رہا ہے. الحق، حق بات، سچ بات یہی ہے. اس کے سوا لانے والی چیز، دوسری چیزیں شریک کرنے والی چیز، عملی دنیا میں پیسہ برباد کرنا، جدوجہد کرنا، فلاں والا، یہ ساری کی ساری چیز، یہ سب باطل ہے. لہذا فماذا بعد الحق،
اتنا سوچ گہرائی کے ساتھ جائیں گے سمجھ میں آئے گا حق سچ واقعیت یہ ہے. تو جب یہ حق بات ہے اب اس کے بعد جو کچھ زلال ہے گمراہی ہے ہلاکت ہے بربادی ہے اب بحث بیکار ہے. یہ ہے تمہارا رب. فنا تو سب پھر اس راستے کو چھوڑ کے پھر کدھر پلٹ کر جا رہے تھے پھر جا کدھر رہے ہو. یہی مفہوم یہی مضمون پورے سورے میں عقید توحید کی وضاحت ہے ایمان سے جڑے ہوئی چیزوں کی وضاحت ہے. ان چیزوں کے بعد تمہاری زندگی تمہارے مسلمان کے لیے تمہارے روزے نماز عملی زندگی کاروبار ساری چیزیں اس عقیدے میں اور فٹ ہوتے چلنا کہ خرابی جائزہ لے اور جس عقیدے پر نہیں ہے اس کو تعلیم و تربیت دینا. توجہ کر پھر سوچ میں کہہ دیا تو مسلمان ہو یہ نہیں مسلمان ہونے کے لیے بھی آیا کیوں ہو رہا تو کیا سمجھا تو نے اس کو وہ سمجھ کا نام اسلام وہ سمجھی ہوئی چیز کو زبان سے اقرار کرنے کا وہ سمجھی ہوئی چیز کو عملی طور پر عملی جامہ پہنانے کا عمل کر کے بتلانے کا نام ایمان ہے. اس کے بعد یہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اہمیت اب ہے اللہ اب ہے ورنہ خالی اللہ اللہ. تو اس لیے بزرگ نے کہہ دیا من قال بلسان اللہ فهو احمق. دل کی گہرائی سے کوئی چیز بغیر سوچے سمجھے خالی اللہ کہہ دیا سب سے بڑا بے وقوف شخص یہی ہے. راوی بصری نے کہہ دیا استغفروا باستغفارکم. تم لوگ استغفر اللہ استغفر پڑھنا تمہارا طریقہ جو پڑھنے کا استغفر اللہ ہے اس کے اوپر میں استغفر اللہ پڑھتی ہوں. لیکن میں تسبیح ڈالتے رہتا ہوں وہ گرا تو ادھر آ اس کا یہ کر تسبیح پڑھ افطار کے لیے بیٹھا ہوں تسبیح بھی ڈال رہا ہوں ادھر تقسیم ہو رہی افطاری سبحان اللہ الحمدللہ یہاں پانی نکلے. پہلے دل سے ہونا ہے دل دماغ تو ادھر ہے پھر زبان سے اللہ اللہ بھی چل رہا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد. فرق میں اس میں درجے پہنچا یہ بولوں نہیں حقیقت بیان کروں باطنی کیفیت اللہ تعالی جاننے والا ہے. پوری یکسوئی ہونا وہ قلبی کیفیت کا نام تو قلب اور دماغ والا ہمارا کام کر رہا ہو اللہ علم تو پھر وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے یہ صحیح ہے تو بس یہ تو بعد اللہ فانات سفر کدھر چل رہے ہو اسی وضاحت کا تفصیل اور کئی طریقوں سے دلائل کے ساتھ اگلی آیتوں سبحان اللہ.